آج کی اس دستاویزی کہانی میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے واقعے کو سنیں گے جو طاقت، ظلم اور ایمان کے درمیان سب سے بڑا ٹکراؤ تھا۔ ایک بادشاہ جس نے خود کو خدا کہا اور ایک نبی جو صرف اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ ایک ایسا حکم جس نے ہزاروں ماؤں کی گودیں خالی کر دیں، ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے، لیکن اسی اندھیرے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا بچہ جو ایک دن دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ کو چیلنج کرے گا۔ یہ ہے اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور خوفناک واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب سے زیادہ مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ یہ ایمان اور غرور کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف اللہ کا نبی اور دوسری طرف ایک ایسا حکمران جو خود کو رب کہنے لگا تھا۔ قدیم مصر، اہرام، دریائے نیل، عظیم محلات اور ایک طاقتور سلطنت۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا فرعون۔ فرعون صرف بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک ظالم حکمران تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا چکا تھا۔ ان سے سخت مشقت کروائی جاتی، ان کے حقوق چھین لیے گئے تھے، ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، لیکن ظلم کی انتہا ابھی باقی تھی۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا۔ نجومیوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون خوفزدہ ہو گیا اور پھر اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ سپاہی گھروں میں داخل ہونے لگے، بچے چھین لیے جاتے اور ماؤں کی چیخیں آسمان تک پہنچتی تھیں۔ اسی خوفناک دور میں ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خوف تھا، کیونکہ اگر سپاہیوں کو خبر ہو جاتی تو بچہ قتل کر دیا جاتا۔ اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں ایک خیال ڈالا۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، اسے دودھ پلاؤ اور جب ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دو۔ یہ ایک ماں کے لیے سب سے مشکل لمحہ تھا۔ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا، اپنے ننھے بچے کو اس میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ دریائے نیل کی لہریں صندوق کو بہا کر لے جا رہی تھیں، اور پھر یہ صندوق کہاں جا کر رکا؟ فرعون کے محل کے سامنے۔ محل کے خادموں نے صندوق نکالا۔ جب اسے کھولا گیا تو اندر ایک معصوم بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کر رک گئیں۔ ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میرے اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کریں۔ اور یوں جس بچے کو مارنے کے لیے حکم دیا گیا تھا، وہی بچہ فرعون کے محل میں پرورش پانے لگا۔ سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک واقعے کے بعد وہ مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ کئی سال بعد جب وہ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ طور پہاڑ کے قریب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور مصر کے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ ایک بڑا میدان تیار کیا گیا، لوگ جمع ہونے لگے۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کو لگا جیسے سانپ رینگ رہے ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا۔ اس نے سارے جادو نگل لیے۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے کانپ اٹھا۔ آخرکار موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون کو خبر ملی، وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ آگے تھا دریا، پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اپنا عصا دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اچانک دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ فرعون بھی پیچھے داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچا پانی واپس آ گیا۔ طاقتور فوج، گھوڑے، رتھ سب پانی میں ڈوب گئے۔ مرتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا، اور ایمان رکھنے والا آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس سلطنت تھی، طاقت تھی، فوج تھی، لیکن اس کے پاس حق نہیں تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف اللہ پر یقین تھا، اور یہی یقین تاریخ بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید، سورۃ القصص، سورۃ الطٰہٰ، سورۃ الشعراء، سورۃ یونس، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تاریخ الطبری، سیرت